مشاہد صاحب، یہ جو پاکستان نے ایک ایفرٹس کی مذاکرات کروانے کی، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان نے بڑا مثبت کردار ادا کر رہا ہے، کیا بھی ہے اور کر بھی رہا ہے، اور پاکستان کا ایک کلیدی کردار سامنے آ گیا ہے کہ ہمارے اس وقت ہماری رسائی ہے، ریاض ہو، اینکرا ہو، تہران ہو، بیجنگ ہو، واشنگٹن ہو، ہماری بات سنی جاتی ہے عزت اور احترام اور مقام کے ساتھ۔ ہم نے تو یہی کوشش کی تھی کہ یہ جنگ بند ہو، اور دوسری ہماری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں نہ ہو، خاص طور پہ ایران سعودی عربیہ کے لیے، لیکن یہ اس کو سیبوٹاج اسرائیل کر رہا ہے، اور اس کو جو ٹرمپ کے جو پینترے بدل رہا ہے، یو ٹرنز کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایرانی تیار تھے ادھر آنے کو، لیکن ایک تو ان کا سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ اگر وہ آتے ہیں ایون بائی روڈ آتے ہیں تو یہ نہ ہونا کہ کوئی ڈرون آ کے اسرائیل ہی مار دے، سو وہ سیکیورٹی کا بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ بندی نہیں چاہتے، ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، سیز فائر نہیں، اینڈ آف دا وار، دو مختلف چیزیں ہیں۔ سیز فائر کا مطلب ہے کہ کچھ دیر کے لیے جنگ رکتی ہے، پھر اس وقت وہ سمجھتے ہیں ایرانی، اور جائز ہے میرے خیال میں ان کا ویو، کہ ان کا پلڑا بھاری ہے، انہوں نے ان کو جکڑا ہوا ہے خاص طور اسٹریٹ آف ہارمس میں، اور مزاحمت بھی جاری ہے اور ریزسٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ کچھ پاز ہو گیا 2-3 ہفتے کا، اس میں اسرائیل اور امریکہ نئی تیاری کریں گے نئے حملے کے لیے، کیونکہ 2 حملے کیے ہیں امریکن اور اسرائیل نے دھوکے اور جھوٹ کی بنیاد پر، تو ایک اعتماد کا فقدان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی گارنٹر آئے تو پھر کرے۔ تو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ چائنیز بھی آ جائیں۔ چائنیز نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، کیونکہ ٹرمپ جا رہا ہے چائنا 14 اور 15 مئی کو۔ جو میری اطلاعات ہے کہ چائنیز نے کنوے کیا ٹرمپ کو کہ جناب آپ آنے سے پہلے جنگ ختم کریں، کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے ملک میں ہوں اور اس کو بمباری ہو رہی ہو ایران پر۔ تو ایک وہ بھی ہے، اور دوسرا گارنٹر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم چائنیز ویسے بھی آپ جانتے ہیں، ذرا آپ نے کتاب بھی لکھی ہے، سی پیک کا ایکسپرٹ بھی ہیں، کہ وہ محتاط طریقے سے پھونک پھونک کے قدم لیتے ہیں۔ ان کی بیٹے وہ تو خوش ہیں کہ یہ جنگ ان کے حق میں جاری ہے تاریخی حوالے سے۔ جو جنگ امریکہ نے چین کے خلاف 5 سال کے بعد کرنی تھی، اب وہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ ایران کو نہیں نبٹ سکے تو چین کو کیا مقابلہ کرنا ہونا ہے۔ دوسرا یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں فریق بیک وقت ہمیں درخواست کریں، امریکہ بھی اور ایران بھی، کہ آپ گارنٹر بنیں، تو پھر ہم وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں اپنی ٹرمز پر۔ پھر یہ نہیں کہ ہمیں بس وہ پی آر کے لیے بلا لیں اور پھر ہمیں دھوکہ دے دیا جائے بعد میں۔ یہ جو مغربی پریس کی ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جی پاسداران نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں ہو، اور نانسنس، نو۔ اس وقت پاکستان کے اوپر ایران کا 100% فل اعتماد ہے۔ وہ تو عباس عراقچی نے بھی واضح کر دیا، پاکستان زندہ باد جو کھا کے جھنڈا کر دیا۔ دیکھیں جس طرح پاکستان کھڑا ہوا ہے، ماضی میں بھی اب بھی میرے خیال میں کوئی ملک ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، بلکہ اور ایرانی میری خود بات ہوتی رہتی ہے ٹیلی فون پہ بھی اور ادروائز بھی، وہ تو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے سفیر سے بھی میری بات ہوتی ہے، ان کی لیڈرشپ سے بھی۔ جب لاری جانی صاحب دوسرے لوگ آئے تھے، میری ملاقات بھی سب سے ہوئی تھی، نہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ، یہ سب یہ پروپیگنڈا ہے، یہ مقصد ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان دوریاں یا درار ڈالنا ہے، کوئی بالکل بے بنیاد ہے۔ they have full confidence in پاکستان۔ یہ جو ایران اور پاکستان کی قربت ہے، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کو ناراض نہیں کر رہا؟ ناراض کر رہا ہے، لیکن وہ پاکستان کی دیکھیں ایک سٹرینتھ رہی ہے شروع سے، اور یہ میرے خیال میں ہمارے چاہے فوجی حکومت ہو جو ہو، ایوب خان سب سے بہترین دوست تھا امریکہ کا، چین سے اس نے دوستی کی اس وقت جب چین تنہا تھا اور امریکہ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جنرل ضیاء اللہ کا میں نے بتایا کہ ایران سے اس وقت انہوں نے تعلقات قریبی کیے جب ایران سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا، عربوں کا بھی اور امریکہ کا بھی۔ تو ہمارے اور چائنا ہو یا یہ ہو یا نیوکلیر پروگرام ہو، بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، جو ہمارے جہاں کور انٹرسٹ آتے ہیں، ہمارا سسٹم ہے، ہماری قیادت ہے، جو بھی ہو وہ ڈیفینڈ کرنا جانتی ہے، اور اس میں موجودہ قیادت بھی شامل ہے۔ غالباً جو پچھلے جنگ کے دوران بھی پاکستان کے کردار کی وجہ سے وہ پاکستان کو لائک کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی پچھلے جنگ میں تو ہم نے بہت کچھ کیا ان کے لیے، ان کی حمایت بھی کی، ان کو ہیلپ بھی کیا، ان کی قیادت کو بھی بچا کے رکھا، ہم نے بڑا کچھ کیا، اور وہ بڑا مشکل وقت تھا ایران کے لیے، اور انہوں نے دیکھ لیا، اور اس لیے آپ نے دیکھا کتنی لمبی لائن آئی، صدر آئے، وزیر خارجہ آئے، لارے جانی صاحب خود آئے، اسپیکر کالے باغ آئے، سارے کس لیے آئے؟ شکریہ ادا کرنے کے لیے۔
واحد ملک ہے کیونکہ پتہ ہے جس طرح پاکستان کھڑا ہوا تو پاکستان میں بڑی جان ہے, ہمارا ڈی این اے ٹھیک ہے, ہم کمزور ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کسی چیزوں میں, لیکن جو اصولی موقف ہے جہاں ہمارے قومی مفادات ہوں وی ٹیک اے ویری کلیئر اسٹینڈ. تو ایران ہمارا بڑا ممنون ہے اس سلسلے میں. لیکن جو ایک نازک جگہ ہے وہ ہمارے لیے خلیجی ممالک ہیں. جی بالکل, بہت تو خلیجی ممالک کو اس دوران کیسے مطمئن رکھا پاکستان نے؟ دیکھیں جی, خلیجی ممالک کو اس طرح مطمئن کیا کہ ہم نے ان کا بھی پورا ساتھ دیا. سعودی عربیہ کو جب ضرورت تھی ہماری, ہم نے ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا, اور باقی ممالک نے جب ریزولوشن دیا یو این جنرل اسمبلی میں, ہم نے اس کی سپورٹ کیا کہ آپ کے خلاف بھی حملے نہیں ہونے چاہیے, وہ بھی مطمئن ہوئے. لیکن جب روس نے اپنا ریزولوشن دیا کہ جنگ بند ہونی چاہیے, جس میں چین اور صومالیہ اور پاکستان نے سپورٹ کیا, ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے رہے. تو ان کو یہ معلوم ہے کہ اٹس ناٹ ایدر اور. جیسے ہم اعتراض نہیں کرتے کہ یو اے ای کے تعلقات ہندوستان سے کتنے بھی قریب ہو جائیں, حالانکہ یو اے ای کے ساتھ ہمارے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں, اب بھی ہیں, اور 50 سال سے چلے آ رہے ہیں خصوصی تعلقات. اور اس ملک بنانے میں, ان کی فوج بنانے میں, ان کے ایئر لائن بنانے میں سارا پاکستان کا کلیدی کردار رہا ہے. تو ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا, کیونکہ وہ ہر ایک کے اپنے حق ہے ایک آزاد ملک کا کس کے ساتھ تعلقات بنائے, چاہے وہ ہمارا دشمن بھی ہو, تو ہمیں اعتراض نہیں. صرف یہ ہے کہ ہمارے ایکسپینس پہ نہ ہو. یو اے ای نے یہ جو پیسے واپس مانگ لیے, تو اس کا موجودہ بحران سے کوئی تعلق ہے یا کہ نہیں, وہ روٹین میں ان کی ادائیگی ہونی تھی؟ میرے خیال میں جو روٹین میں تو نہیں آپ کہہ سکتے اس کا. ایک تو یو اے ای کی اور سعودی عربیہ کی کافی سیریس چپکلش چل رہی ہے. تو اگر ایک برادرانہ ملک کو ہماری ضرورت ہے اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں, اگر ضرورت ہے ان کو پیسے کی اس مشکل وقت میں, ان کے وہ امریکہ نے ان کو دھوکہ دیا ہے, اسرائیل نے ان کو دھوکہ دیا ہے, انہوں نے 1.25 کھرب کا عطیہ بھی دیا ٹرمپ صاحب کو, اور اس کو مشکل وقت ہے, تو ہم اپنے برادر مسلم کو ریٹرن کرتے ہیں. کوئی ایسی ہمارے میں اقتصادی طور پر اتنی سخت ہے, ہمارے 16 ارب اس پر ریزروز ہیں, تو اس میں سے 2-3 ارب چلے جائیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے اور آ جائیں گے. لیکن ان کو اگر ضرورت ہے تو ہم ضرور مدد کر دیں گے. لیکن میں یہ ضرور ان کو برادرانہ مشورہ یہ دوں گا کہ یو اے کی آبادی اس وقت 10 ملین ہے, 1 کروڑ. 1 کروڑ میں سے 43 لاکھ 4.3 ملین ہندوستان کے لوگ ہیں. ذرا ہندوستان سے بچ کے رہیں, کیونکہ مودی صاحب کے عزائم اچھے نہیں ہیں. اکھنڈ بھارت میں وہ تو پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش, نیپال کو شامل کر رہے ہیں. کہیں وہ خلیجی ممالک پر نظر نہ ڈال دیں کہ وہ تو ان کی جو ارادے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, تو وہ ذرا خیال رکھیں اپنا. یہ خلیجی ممالک اس حوالے سے ٹوٹلی ایک پیج پہ ہے یا کہ نہیں, ان کے اپروچ میں بھی ٹورڈز ایران فرق نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں ان کے 3 مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں. ایک ہے سعودی عربیہ جو مسلم کوارڈ کا ممبر بن گیا ہے, جس میں پاکستان, ترکی, مصر اور سعودی عربیہ ہیں, اور یہ اب ایک نیا کور گروپ بن گیا ہے مسلم مڈل پاورز کا, جن میں جان ہے, چاہے سیاسی طور پر جان ہے, سیاسی طور پر, سفارتی طور پر یا فوجی طور پر. پاکستان ترکی کے فوجی طور پر ہے, اور سعودی عربیہ کا اپنا مقام ہے اقتصادی حوالے سے, مصر کا اپنا مقام ہے افریقہ اور ایشیا کے حوالے سے. تو یہ ایک تو وہ ہے. پھر 2 اور ملک ہیں جو ان کی لائن مختلف ہے, وہ ہیں عمان اور قطر. وہ کہتے ہیں امریکہ کو کہ جی ایران ایک حقیقت ہے, چاہے جیسی بھی حکومت ہو, ایران کے خلاف جنگ بند کریں اور ایران کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں. اور تھوڑا سا کچھ سخت رویہ 3 اور ممالک کا ہے, یو اے ای, بحرین اور کویت, جن کو نقصان بھی پہنچا ہے جن کی جنگ کے نتیجے میں, اور اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے سے ان کو کافی مصیبت آئی ہے, تو ان کا رویہ ذرا سخت رویہ ہے. سو 3 مختلف رائے پائی جاتی ہیں اس وقت عرب ممالک میں. لیکن 2 رائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بڑی واضح ہیں. ایک پرنس ترکی الفیصل, جو شاہ فیصل شہید کے صاحبزادے, جو چیف آف سیکیورٹی انٹیلیجنس کے بھی انہوں نے انٹرویو دیا تھا CNN کو, یہ کرسٹیان امانپور کو. کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے اس خطے خلیج کے لیے. دوسرا ہے شیخ جاسم بن حماد بن جاسم, جو پرائم منسٹر ہیں قطر کے. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ GCC ممالک, یہ 6 ممالک جو ہیں خلیجی, یہ ایک نیٹو کے طرز کا الائنس بنائیں, جس میں پاکستان اور ترکی کو ساتھ شامل کریں, اور ہم اپنا دفاع خود کریں, یا کہ امریکہ پر انحصار نہ کریں. تو یہ نئی سوچ ابھر رہی ہے خلیجی ممالک میں. تو یہ ایک بڑی اہم تبدیلی آ رہی ہے صافی صاحب اس خطے میں, سوچ میں بھی اور زمینی حقائق میں بھی.
تو اس بات کا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ اس جنگ کے بعد خلیجی ممالک سے امریکی اڈوں کا خاتمہ ہو؟ دیکھیں جی، امریکی اڈوں کا خاتمہ تو ابھی ہو چکا ہے. 13 اڈے تھے نا، 40,000 ٹروپس تھے. کہاں ہیں وہ اڈے؟ ناکارہ ہو گئے، کوئی فنکشنل نہیں. امریکی وہ بندے بھی امریکی بھی بھاگ گئے، امریکی ایمبیسی بھی بند ہے. انہوں نے ان سے ہتھیار بھی لیے، انہوں نے ان کو پیسہ بھی دیا، انہوں نے ان کو اڈے بھی دیے، لیکن اڈے جو ہے ان کا دفاع نہ کر سکے. امریکہ صرف دفاع کس کا کر رہا ہے؟ اسرائیل کا کر رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اڈے ڈی فیکٹو تو ویسے ہی ختم ہو گئے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز تھا، آبنائے ہارمز، وہ تو اب کنٹرول امریکہ کے پاس ہے ہی نہیں، نہ وہ کنٹرول کر سکا اس کو. وہ تو ایران کے پاس ہے، اور ایران نے وہ ٹول ٹیکس لگا دی. جب آپ جاتے ہیں لاہور موٹر وے میں، وہ ٹول پر آتا ہے، ٹول پلازا، وہ ایرانی بیٹھا ہے پاسدار ریولوشنری گارڈز، اور وہ کیا کر رہا ہے صافی صاحب؟ وہ ڈالر کے بجائے یوان میں لے رہا ہے آپ سے پیسے کہ جی آپ دیں جی یوان میں. یہ بھی توہین آمیز بات ہے امریکہ کے لیے. پیٹرو ڈالر سے اب پیٹرو یوان آ گئے ہیں. تو چائنیز کرنسی جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں ایرانی کلیکٹ کر رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے. اور اگر آپ کے پاس پاکستانی جھنڈا ہے تو 100 بسم اللہ، پھر تو آپ کھلی کھاتا ہے. ہمارے لیے تو VIP ٹریٹمنٹ مل رہی ہے.